العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سب احباب صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش فرما دیں. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء وعلی آلک واصحابک یا حبیب الکبریاء. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. حضرات مشائخ اعظام، علماء ذی وقار، سامعین و حاضرین، چند منٹوں کی حاضری مقصود ہے. دعا ہے رب لم یزل سے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے سنانے اور آپ کے سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، یہ اولیاء کرام کی جتنا بھی لوگ اس دنیا میں تشریف لائے، یہ ایسے نہیں آئے، کسی حکمت کے تحت یہاں اس دنیا میں لائے جاتے ہیں. جتنا بھی اولیاء کرام کی اقسام طبقات ہیں وہ ایسے نہیں آتے، کسی نہ کسی حکمت کے تحت. انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہے، انبیاء کرام کے نائب بن کے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اور انبیاء کرام کی تعلیمات کو اس دنیا میں آ کے اس دنیا والوں کے لیے اجاگر فرماتے ہیں. اور ہم ان لوگوں سے استفادہ کرتے ہیں. یہ لوگ ہماری اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ ہماری مدد کریں گے. ان کی امداد سے، ان کی مدد سے ہم جنت میں جائیں گے. حضرات محترم، یہ اللہ کے ولی لوگ ہمارا اس دنیا میں بھی ایمان بچاتے ہیں اور آخرت میں بھی انہی کی دعاؤں کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے. بس یہ دو مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک اللہ کے ولی تھے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ.
آپ پر جان کنی کا وقت آتا ہے شیطان آ جاتا ہے، کہتا ہے فخر الدین یہ بتا کہ ساری عمرہ تو نے قرآن کی تفسیر لکھ دی، تفسیر کبیر، اور تو نے اللہ اللہ کرتے گزار دی، کیا رب کو پہچانا بھی ہے کہ نہیں پہچانا؟ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب کو نہ پہچانوں، اپنے رب کا بندہ بھی ہوں اور رب کو نہ پہچانوں؟ وہ کہتا ہے فخر الدین اگر کوئی عام بندہ ہوتا تو میں چپ کر جاتا، تو اتنا بڑا محدث ہوگا، اتنا بڑا منطقی ہے، اتنا بڑا فلسفی ہے، اتنا بڑا مفسر ہے، بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے، دلیل پیش کر۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ رب کے موجود ہونے پہ دلیل دیتے ہیں تو وہ شیطان رد کر دیتا ہے، ادھر جان کنی کا عالم ہے، تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دوسری دلیل دیتے ہیں، وہ رد کر دیتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تیسری دلیل دیتے ہیں، شیطان رد کر دیتا ہے۔ تو حضرات محترم حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دلیلیں دیتے آئے، حتیٰ کہ 360 دلیلیں دی، شیطان نے سبھی رد کر دی۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ جب تو بیعت ہوا تھا، تیرے پیر و مرشد نے کہا فخر الدین جب تو مشکل میں آئے مجھے یاد کرنا، میرا تصور کرنا، مجھے بلانا، میرے سے امداد مانگنا، تیری امداد کروں گا۔ بس یہ بات دل میں آئی تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد دوسرے ملک میں 1000 میل کے سفر پہ کہتے ہیں وضو بنا رہے تھے، اپنے غلام کو کہا کہ جلدی سے میرے ہاتھ میں پانی ڈالو، پانی ڈالا، ایسے ہی پانی پھینکا، فرمایا فخر الدین اس کو کہہ دے تو شیطان ہے، ہم اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت اولیاء۔ دیکھا ہے اس دنیا میں پیر و مرشد نے اپنے مرید کا ایمان بچا دیا، جب دور سے 1000 میل کے سفر سے وہی آواز حضرت نجم الدین کبریٰ کی جب حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے کان میں پڑی، راستے میں کتنا رکاوٹیں ہوں گی، 1000 میل کا سفر تھا، ملک بھی دوسرا تھا، تو حضرات محترم حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے جلدی سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، پر جب پڑھا فرمایا تو شیطان ہے، ہم اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ تو حضرات محترم ایک پیر و مرشد نے اپنے مرید کی اس دنیا میں ایمان بچا دیا، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا ایمان بچ گیا، تو پھر آخرت میں اس دنیا میں قیامت کے دن کیسے ہمارا ایمان بچائیں گے؟ بس یہی مختصر سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو حضرات محترم علماء کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، تو حضور فرماتے ہیں، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میزان بند کر دی جائے گی، حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، دفتر بند کر دیا جائے گا، وہ رجسٹر بند کر دیے جائیں گے، جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتیوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتیوں کو جنت کی طرف روانہ کرنے والے ہوں گے، قطار لگا دی جائے گی، جہنمیوں کی جہنم کی طرف قطار لگا دی جائے گی۔ تو حضرات محترم جنتی جنت کی طرف روانہ ہونے والے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف روانہ ہونے والے ہوں گے، تو جہنمیوں کی قطار سے 2 آدمی دیکھیں گے کہ جنتیوں کی قطار میں ایک اللہ کا ولی کھڑا ہے، اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہے، تو اس دنیا میں ہم انہیں وضو کراتے تھے، ان کے سفر میں ان کے ساتھ جاتے تھے، حضر میں بھی ان کی خدمت میں بیٹھتے تھے، ان کی محفل میں بیٹھتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اللہ کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرات محترم وہ دونوں جہنمی بھاگتے ہوئے
जन्नती के पास आएंगे, कहेंगे कि आए अल्लाह के बंदे, उस दुनिया में तू अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह अल्लाह, सभी कहो अल्लाह 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 किया करता था। अब ये तेरी शान नहीं कि तू जन्नत में जाए और हम जहन्नम में जाए। तो वो जन्नती ये नहीं कहेगा कि रब का फैसला तो अटल है। इस दुनिया में जब कोई सदर फैसला कर दे तो उनकी अपील को कोई नहीं तोड़ता, तो कोई जज फैसला करे तो ऊपर वाला, रब तो जो है सालिस है, उनके फैसले को कौन तोड़े। तो वो अल्लाह का वली ये नहीं कहेगा, नहीं नहीं, वो कहेगा बैठ जाओ, तुमने मेरी खिदमत की, मेरे साथ रहे, सफर में भी मेरे साथ रहते थे, वुजू भी मुझे कराते थे, मेरी इमदाद भी करते थे, मेरे साथ प्यार भी करते थे, मेरी खिदमत भी करते थे। अब तुम जहन्नम में जाओ, ऐसी बात नहीं है। वो दुआ के हाथ उठाएगा, या अल्लाह तेरी रिजा की खातिर मैंने जो है जिंदगी गुजारी, इन्होंने जो है तेरा होते हुए मेरे साथ लगे, मैं तेरा था, ये मेरी खिदमत करते रहे, मेरे लगे। अब ये जहन्नम में जाए, मैं जन्नत में जाऊं, ये कैसी बात है। तो हजूर फरमाते हैं कि उनकी दुआ के सदके उन्हें भी जन्नत में भेज दिया जाएगा।